السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 20 سپٹمبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 16 ربیع الاول 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ٹیک کمپنی ایپل کے آئی فون 16 سیریز کی فروخت آج سے ہندوستان میں شروع ہو گئی ہے۔ کمپنی نے 9 سپٹمبر کو سال کے اپنے سب سے بڑے ایونٹ میں AI خصوصیات کے ساتھ آئی فون 16 سیریز کا آغاز کیا۔ آج جمعے کو سیل شروع ہونے سے پہلے ہی ممبئی کے BKC میں واقع اسٹور میں لوگوں کی لمبی لائنیں دیکھی گئی۔ ایسا ہی منظر دہلی میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایپل اسٹور کھلنے سے پہلے ہی لوگ آج جمعے کی صبح سویرے ہی اسٹور کے باہر بھاگتے اور جمع ہوتے دیکھے گئے۔ ایسا ہی کریز پچھلی بار بھی دیکھا گیا تھا جب آئی فون 15 لانچ کیا گیا تھا۔ دہلی کے ساکت میں ایپل اسٹور کے باہر لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہے۔ کمپنی نے آئی فون 16 سیریز میں 4 نئے فونز لانچ کیے ہیں۔ اس میں آپ کو ڈیزائن سے لے کر فیچرز تک بہت سی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تاہم ایک کام ایپل نے آئی فون کی پوری تاریخ میں پہلی بار کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کمپنی نے آئی فون کو پرانے سے کم قیمت پر متعارف کرایا ہے۔ یہ خاص طور پر ہندوستان میں ہوا ہے۔ وقف ترمیم بل پر پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں اراکین نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان پر سخت اعتراض جتاتے ہوئے حکومت کی نیت پر سوال اٹھائے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اسدالدین اویسی اور عام آدمی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھ نے امت شاہ کے بیان پر اعتراض درج کرایا۔ امت شاہ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ وقف ترمیم بل کو ہر حال میں پارلیمنٹ میں پاس کرا لیا جائے گا۔ اراکین نے اس بیان پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب بل کو پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی میں بھیجا گیا ہے تو اس پر امت شاہ کے بیان کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ کئی مسلم تنظیموں نے بھی امت شاہ کے بیان پر سخت اعتراض کیا۔ 18 سپٹمبر سے کمیٹی کے سہ روزہ اجلاس میں مسلم تنظیموں کو اپنا موقف پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ حالانکہ 18 سپٹمبر کو اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا، لیکن 19 کو ہوئے اجلاس میں مسلم لیگ، مسلم پرسنل لاء بورڈ اور ماہر قانون فیضان مصطفیٰ کو اپنی رائے دینے کی دعوت دی گئی تھی۔ دن بھر جاری رہے میٹنگ میں BJP لیڈر جگدمبکا پال کی سربراہی میں کمیٹی نے متعدد متعلقین کے خیالات سنے۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے چنئی، احمد آباد، ممبئی اور بنگلورو کا دورہ کر کے یہاں سے بھی آراء لینے کا فیصلہ کیا۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ، وائس چانسلر، چانکیہ نیشنل لاء یونیورسٹی پٹنہ نے کمیٹی میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کلکٹر کو سبھی اختیارات سونپنے پر حکومت کو متنبہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ وقف کے سلسلے میں اتفاق رائے کے ساتھ قانون پاس کرایا جائے۔ بل میں صرف انہی ترامیم کو شامل کیا جائے جن پر سبھی کا اتفاق ہو۔ انہوں نے وقف ٹریبونل کے اختیارات کو محدود کرنے پر بھی سوال اٹھائے۔ حج 2025 کے لیے درخواست دینے میں محض 3 دن باقی ہے۔ آخری تاریخ 23 سپٹمبر ہے۔ اس کے باوجود اس سال حج کے لیے توقع سے بہت کم درخواستیں موصول ہوئی ہے۔ حج کے اعلان کو آج 38 دن گزر جانے کے باوجود محض 1,26,000 درخواستیں ہی موصول ہوئی ہے، جبکہ رجسٹریشن 1,30,000 عازمین نے کروایا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کو امید ہے کہ اگلے 3 دنوں میں چند ہزار درخواستوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے باوجود درخواستیں توقع سے کہیں کم موصول ہوئی ہے۔ ان حالات کے باوجود حج کمیٹی نے واضح کر دیا ہے کہ اب درخواست دینے کی تاریخ میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حج کے لیے کم درخواستیں موصول ہونے کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ پاسپورٹ بنوانے میں دشواری اور حکومت کی جانب سے عازمین کے پاسپورٹ جلد بنا کر دینے کے تعلق سے ریجنل پاسپورٹ دفاتروں کو کافی تاخیر سے ہدایت دینا ہے۔ دوسرے، اس سال حج کا جلد اعلان کیا جانا ہے۔ اس دفعہ 2024 کے حج کے محض 1.5 ماہ کے اندر ہی حج 2025 کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ درخواستیں کم موصول ہونے کے سلسلے میں مرکزی حج کمیٹی نے ان وجوہات کو تسلیم کیا ہے۔ ریاست اتر پردیش میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کبھی حکومت کی جانب سے تو کبھی شرپسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تازہ واقعے میں اتر پردیش کے شاہجہاں پور کے سندولی میں ایک قدیم مذہبی مقام پر موجود مزار کو توڑ کر شیولنگ قائم کر دیا گیا، جس کے بعد سہوارا گاؤں میں دوبارہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ لاٹھیوں اور ڈنڈے اٹھائے ہوئے سینکڑوں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہجوم مزار کی طرف بڑھ رہے تھے، جسے روکنے کے لیے پولیس کی کئی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، لیکن ہجوم نے بات نہیں مانی اور مزار کو توڑ دیا گیا۔ پولیس افسران بھی موقع پر پہنچ گئے اور ہنگامہ کرنے والوں کو سمجھایا، جس کے بعد ہنگامہ تھم گیا۔ تاہم گاؤں میں کشیدہ صورتحال برقرار ہے۔ سہوارا گاؤں میں قدیم مذہبی مقام کے احاطے میں دوسری کمیونٹی کا مزار موجود تھا۔ کئی سال پہلے بھی دونوں فریقوں کے بیچ تنازع پیدا ہوا تھا، جس کے بعد پولیس نے دوسری کمیونٹی کو وہاں جمع ہونے سے روک دیا تھا۔ چند دن پہلے کسی شخص نے مزار پر جھنڈیاں لگا دی تھی، جس پر گاؤں والوں نے اعتراض جتایا اور پولیس کو اطلاع دی۔ گزشتہ روز مزار کو ہٹا کر وہاں شیولنگ قائم کر دیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع پر لوگوں کا ہجوم جمع ہوا اور جب کشیدگی بڑھی تو پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دونوں فریقوں کو سمجھایا۔ گاؤں کے ریاض الدین نے پجاری اور چند دیگر افراد کے خلاف شکایت درج کروائی۔ بعد میں مزار کو دوبارہ تعمیر کرنے کا تیقن دیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد خاردار تار لگا دیے گئے۔
تقسیم ہند کے بعد سے ہی ملک میں زبان اردو کے ساتھ امتیازی سلوک جاری ہے۔ آزادی کے بعد اردو کے ساتھ ہر حکومت نے سونتیلا رویہ ظاہر کیا، لیکن مرکز میں مودی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد اردو کے ساتھ اس رویے نے مزید شدت اختیار کر لی اور اردو کو صرف ایک مذہب کی زبان کا درجہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے اردو کو غیر معمولی نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اردو کے ساتھ ناانصافی کا تازہ معاملہ سینٹرل بورڈ آف سینئر سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE کی حالیہ فیصلے میں سامنے آیا ہے، جس میں CBSE کے امتحان کے جوابی پرچے میں طلبہ کو صرف ہندی اور انگریزی زبان کا استعمال کرنے کو کہا گیا۔ یعنی اگر اردو میڈیم کے طلبہ امتحانی پرچے میں اپنا جواب اردو میں لکھتے ہیں تو اس کی جانچ نہیں کی جائے گی۔ وہیں اس فیصلے پر اردو زبان سے وابستہ اہم شخصیات نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور اس کو اردو میڈیم کے طلبہ کے ساتھ سراسر زیادتی قرار دیا ہے۔ اردو اکیڈمی دہلی کے سابق وائس چانسلر پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ یہ فیصلہ اردو کے طلبہ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے اور یہ ایسے وقت میں لیا گیا ہے جب نئی قومی تعلیمی پالیسی NEP کے تحت مادری زبان کی تعلیم کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ CBSE NEP سے انحراف کرتے ہوئے بچوں کو امتحان میں ان کی مادری زبان میں لکھنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر فسطائی ذہنیت اور مسلم دشمنی کا نتیجہ ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ اس فیصلے کے ذریعے اردو میڈیم کے بچوں کو ان کی مادری زبان کی تعلیم اور اس میں امتحان دینے سے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اور وزارت تعلیم کو CBSE کو ہدایت دینی چاہیے کہ وہ اپنے امتحان کا لائحہ عمل NEP کی روشنی میں طے کرے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے مرکزی لیڈر اور وزیر بھی اب ہیٹ اسپیچ پر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ایک وزیر نے راہل کو سب سے بڑا دہشت گرد کہا تھا۔ اب ایک اور مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے کمار نے مدرسوں پر اپنے تازہ ترین بیان سے تنازع کھڑا کر دیا ہے، جس میں کچھ مدرسوں پر دہشت گردی کو فروغ دینے اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا سنگین الزام لگایا گیا۔ اس کے حق میں کوئی ثبوت نہیں دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا وہ مدرسے جو جھاڑو کی مدد سے بھی AK-47 رائفلیں بنانے کی تربیت فراہم کرتے ہیں دہشت گردی کی آفزائش گاہیں ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے کریم نگر ضلع کے جمی کنٹے میں لڑکیوں کے ہاسٹل کے افتتاح کے دوران بنڈی سنجے کمار نے یہ بیان دیا۔ یہ واضح ہے کہ کریم نگر کے MP اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اسلاموفوبک ریمارکس کرنے کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ بنڈی سنجے کمار جو پہلے تلنگانہ BJP کے سربراہ تھے، انہوں نے ریاستی حکومت پر ان اداروں کو فنڈز فراہم کرنے پر تنقید کی اور مرحلہ خیز دعویٰ کیا کہ وہ انتہا پسندی کو فروغ دینے میں ملوث ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر بنڈی سنجے نے حکومت کے ذریعے ان مدرسوں کی حمایت کے فیصلے پر سوال اٹھائے، حالانکہ انہوں نے اپنے الزامات کے ثبوت فراہم نہیں کیے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے مرکزی وزیر مملکت برائے وزارت داخلہ بنڈی سنجے کمار کے ذریعے بعض مدرسوں کو دہشت گردی کی تربیت گاہ بنانے کے ان کے بیان کی سخت مذمت کی ہے اور اس بیان کو وزارت داخلہ کی حیثیت و معتبریت کی توہین قرار دیا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ان کا بیان شرارت اور اسلاموفوبیا کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ملک کے لیے افسوسناک ہے کہ ایسی سوچ رکھنے والا شخص حکومت کے ایک سنجیدہ، حساس اور ذمہ دار عہدے پر فائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ مسلسل ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے مزید کہا کہ مدرسوں میں اسلامی تہذیب اور ہندوستانی تکثیریت کا ایک اہم حصہ ہے جو 2 صدی سے علم، اخلاقی تربیت اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کا مرکز رہے ہیں۔ مدرسے نہ صرف علمی میدان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں مذہبی رواداری، امن اور انصاف کی قدروں کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ در حقیقت دینی مدرسے اس ملک کی عظیم وراثت ہیں اور اس کی شناخت اور ثقافتی جڑ سے وابستہ ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مدرسوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا حقائق کے منافی ہے، بالخصوص ان کے ذریعے مدرسوں میں جھاڑو سے AK-47 بنانے کی بات مذائقہ خیز ہے۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر وزیر داخلہ کو معافی مانگنی چاہیے۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران معزز جج نے بنگلور کے مسلم اکثریتی علاقے کو منی پاکستان قرار دے دیا، جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد فرقہ پرستی پر مبنی متنازع بیان پر سخت تنقیدیں کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جج نے بنگلور کے ایک مسلم اکثریتی علاقے گوری پلیا کو پاکستان قرار دیا، جس سے بڑے پیمانے پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ جج کے بیان پر مشتمل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس میں وہ میسور روڈ فلائی اوور کے قریب ٹریفک کے مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ میسور روڈ فلائی اوور پر جائیں، ہر آٹو رکشے میں 10 لوگ ہوتے ہیں، یہاں کوئی رول نہیں ہے کیونکہ میسور فلائی اوور ہیڈ گوری پالیام بازار سے گزرتا ہے جو کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے ہی سخت پولیس افسر کو تعینات کریں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر تنقیدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں جج کے بیان پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عہدے پر بیٹھا شخص ایسا بیان کیسے دے سکتا ہے۔ ایک صارف نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک جج ویدویا ساچر
श्रीशा आनंद ने बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाके को पाकिस्तान कहा है। एक जज ने अपने मुल्क के शहरियों को पाकिस्तानी कहा। क्या इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ हो सकती है? नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना काबीना का इजलास आज 20 सितंबर को शाम 4 बजे मुनक्किद होगा और इसमें अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सदारत करेंगे। इजलास में BC ज़ुमरे की दर्जाबंदी और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के अलावा रियासत में किसानों के कर्ज माफ़ी स्कीम पर अमल का जायज़ा ले जाने का इम्कान है। हैड्रा को कानूनी हैसियत देने का काबीना में ऑर्डिनेंस की मंजूरी हो सकती है। अलावाज़ीन इजलास में इंतखाबी वादों, किसानों को रैतू भरोसा के जरिए 15,000 रुपये फ़ी एकड़ फराहमी के मुतालिक जायजे का इम्कान है। रैतू भरोसा रुकुमात के लिए 10 एकड़ ज़रई अराजी वाले किसानों को इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में शामिल रखने को मंजूरी दी जा सकती है। इदारे-जात मुकामी इंतखाबात से कबल BC ज़ुमरा तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का फैसला किया जा सकता है। नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स की इजराई पर रहनुमा खतूत को मंजूरी का भी इम्कान है। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौर ने कहा कि BC तबक़ात की मरदमशुमारी के जरिए BC तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत संजीदा है। तेलंगाना में BC मरदमशुमारी के मसले पर जल्द ही हुकूमत फैसला करेगी। महेश कुमार गौर के सदर प्रदेश कांग्रेस के ओहदे पर फायज किए जाने की मसरत में BC तंजीमों की जानिब से आज रविंद्रा भारती में तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने BC तंजीमों के इश्तराक से तकरीब का एहतमाम किया। महेश कुमार गौर ने BC तबक़ात से मुकम्मल इंसाफ का यकीन दिलाया और कहा कि कांग्रेस ने BC तबक़ात के लिए कामारेड्डी में जो डिक्लेरेशन जारी किया था इस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि BJP और BRS को BC मरदमशुमारी पर तबसरे का कोई हक हासिल नहीं है। दोनों ने पसमानदा तबक़ात से नाइंसाफ़ी की है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में तमाम स्कूलों और तालीमी इदारे-जात के लिए दशहरा तातीलात का ऐलान किया है। अहकाम के मुताबिक तेलंगाना में स्कूलों को 2 अक्टूबर तक 14 अक्टूबर तातीलात के अलावा जूनियर कॉलेजेस को 6 अक्टूबर तक 13 अक्टूबर तातीलात का ऐलान किया गया है। अहकाम के मुताबिक 13 दिन की दशहरा तातीलात के दौरान किसी भी तालीमी इदारे को खुला रखने की इजाज़त नहीं होगी और मुख्तसर मुद्दती तातीलात के दौरान स्कूल व कॉलेज इंतजामिया और तालीमी इदारे-जात के ज़िम्मेदारों की जानिब से तातीलात को कम करने या तातीलात के दौरान असातिज़ा व गैर तदरीसी अमले को तलब किए जाने की शिकायत आम होती है। हुकूमत ने इसका सख्ती से नोट लेकर दशहरा तातीलात में तालीमी इदारा चलाने या अमले को तलब करने वाले इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। हुकूमत ने मुअल्लना तातीलात पर सख्ती से अमलावरी का पाबंद बनाने महकमा तालीम के अहदेदारों को हिदायत जारी की है और तमाम ज़िला इंतजामिया के ज़िम्मेदारों के अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स को ताकीद की गई कि वो अपने ज़िले में स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस को तातीलात पर अमल का जायज़ा लें। शहर हैदराबाद में कई इलाकों और मोहल्लों में मेला जुलूस का एहतमाम किया गया। शहर के कई इलाकों से अपने अपने तौर पर मुकामी सतह पर जुलूस और रैलियां निकाली गई। एक मरकजी जुलूस का भी एहतमाम किया गया जो तारीखी मक्का मस्जिद से शुरू होकर वाल्टा होटल मोगलपुरे पर इख्तिताम को पहुंचा। शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों और बस्तियों में मुकामी सतह पर नौजवानों और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जुलूस का एहतमाम किया गया। पुराने शहर में खास तौर पर ये जुलूस निकाले गए और शहर की सड़कों पर हर सिमत मिलाज के जुलूस और रैलियां दिखाई दे रही थी। हज़ारों की तादाद में नौजवान इन रैलियों और जुलूसों में शरीक थे। मिलाद जुलूस का एहतमाम हालांकि पूरे जोश व खरोश के साथ किया गया, ताहम कुछ मुकामात पर मुट्ठी भर अफराद ने इसके तकद्दुस का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ मुकामात पर नौजवानों की बाइक्स पर करतबबाजी और नामुनासिब हरकतों की वजह से मिलाद जुलूस और इस मुक़द्दस मौके का तकद्दुस पामाल होने लगा। हालांकि नौजवानों को बारहा ये ताकीद की जाती है और इन्हें तलक़ीन की जाती है कि वो जुलूस में पूरे एहतराम के साथ शरीक हों और किसी के लिए कोई तकलीफ़दा हरकत ना करें। राहगीरों का ख्याल रखा जाए और रास्तों में रुकावटें पैदा करने से गुरेज किया जाए। किसी तरह की करतबबाजी ना की जाए। शोर शराबा और हंगामा आराई करने के बजाय मोतबर अंदाज में अपने दीन की अहमियत को उजागर करते हुए जुलूस में शरीक हो। लेकिन कई मौक़े पर नौजवानों पर इन अपीलों और ताकीद का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो मरकज़ी जुलूस था इसकी एक रूट और एक तयशुदा प्रोग्राम था, ताहम दूसरे मुकामात पर जो जुलूस निकाले गए और शोर शराबा किया गया वो जुलूस के मुकर्ररा रास्तों से हट कर था। ये मुकामी सतह पर गैर मुनज़्ज़म अंदाज में नौजवानों की जानिब से निकाली गई रैलियाँ थीं जिनमें आदाब व अखलाक का कोई पास व लिहाज नहीं किया गया, बल्कि आम राहगीरों और दीगर अपनाए वतन के लिए जहमत का बास बना है। मुख्तलिफ मोहल्लेजात में मुकामी सतह पर इन नौजवानों पर किसी का कंट्रोल भी नहीं होता और ये नौजवान अपनी हरकतों से सारी कौम के लिए जहमत का बास बन सकते हैं। शहर में चौंके मुसलमानों की खातिर ख्वाह आबादी है और यहाँ कई इलाकों में मुसलमानों को गलबा भी हासिल है, इसलिए इनकी हरकतें बर्दाश्त भी कर ली जाती है। ताहम इनकी हरकतों का अजला में असर होने के अंदेशों को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस्लाम ने हमें बताया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए रहमत का जरिया बनना चाहिए, जहमत का नहीं। नाज़रीन, सियासत की इस रिपोर्ट पर आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہر ہندوستانی کو ان کے نفرت انگیز بیان کی مذمت کرنی چاہیے۔ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسدالدین اویسی نے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کے اس بیان کی سخت مذمت کی، جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ دینی مدرسوں میں طلبہ کو جھاڑو کے ساتھ AK-47 بندوق استعمال کرنے کی تربیت دے رہے ہیں۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بھارت میں اسلاموفوبیا کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ بنڈی سنجے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے مسلمانوں اور مدرسوں کے خلاف ایسے حقارت انگیز بیانات دے رہے ہیں۔ اس سے وزیر موصوف کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ہر شہری کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کے بورڈ کے ساتھ اجلاس منعقد کیا، جس میں وزیر سریدھر بابو، یونیورسٹی کے بورڈ کے صدر نشین آنند مہندرا، معاون صدر نشین سرینیواس سی راجو، چیف سیکریٹری شانتی کماری، صنعت کاروں اور مختلف شعبے جات سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں اسکل یونیورسٹی کے آغاز، یونیورسٹی کے طریقہ کار اور مختلف کورسز کو شروع کرنے کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف منسٹر نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ جاریہ سال دسہرے سے ینگ انڈیا اسکل یونیورسٹی کا آغاز ہوگا۔ اگرچہ کہ ابتدا میں 20 کورسز کے آغاز کا منصوبہ بنایا گیا ہے، تاہم چیف سیکریٹری نے کہا کہ ابتدا میں 6 کورسز کا آغاز کیا جائے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ضلع رنگا ریڈی کے میچرلا میں 57 ایکڑ پر تعمیر کی جانے والی اس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ دنیا بھر میں گنگا جمنی تہذیب کے لیے مشہور شہر حیدرآباد کے چند علاقوں میں شرپسند عناصر نے پرامن فضا کو خراب کرنے اور اقلیتی فرقے کے افراد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر پولیس کی بروقت مداخلت اور کارروائی سے شرپسندوں کو اپنے مقاصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ پر حکومت کی ڈھیلی گرفت کے سبب آج شہر کے چند علاقوں میں اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ چار مینار کے قریب میلاد جلوس کے دوران وین میں موجود DJ میں آگ لگ گئی، جس کے سبب وہاں ہجوم جمع ہو گیا۔ پولیس نے کسی اشتعال انگیزی کے بغیر ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ان پر لاٹھیاں برسانا شروع کر دیا، جس کے سبب افراتفری پھیل گئی۔ پولیس کی بلا اشتعال لاٹھی چارج کے خلاف نوجوانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، جس کے بعد کچھ دیر کے لیے پولیس نے خاموشی اختیار کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ میلاد جلوس کو تشدد کا رنگ دینے کے لیے اس موقع کا تلاش کر رہی تھی، جیسے ہی نوجوانوں پر تشدد کی کارروائی کریں پولیس ان پر طاقت کا استعمال کریں۔ پرانے شہر میں چار مینار کے قریب اس وقت سنسنی پھیل گئی جب میلاد جلوس کے دوران DCM وین میں موجود DJ ساؤنڈ سسٹم کو بھیانک آگ لگ گئی۔ ذرائع کے موجب میلاد جلوس جاری تھا۔ اس موقع پر اسٹیج سے متصل وین میں موجود DJ جس سے نعتوں کے دھن بجائے جا رہے تھے گرم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی، تاہم وین کو فوری ہٹا لیا گیا۔ اس دوران کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ شہر کے منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن کے دھول پیٹ علاقے میں مین روڈ پر میلاد جلوس پر سنگباری کا بدبختانہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حالات پر قابو پا لیا۔ اس علاقے میں امکانی تشدد اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے پولیس کے طاقتور دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ آج جمعے کی صبح بھی پولیس اس علاقے سے راہگیروں کو گزرنے نہیں دے رہی ہے اور بیریکیڈز لگا کر اس علاقے کو عملاً بند کر دیا ہے۔ شرپسند عناصر نے شہر کی پرامن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی، تاہم اس کوشش کو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ ذرائع کے بموجب مقامی لوگوں نے بتایا کہ کل رات میلاد جلوس کے دوران نعرے بازی اور موٹر سائیکلوں کی آوازوں کے خلاف دوسرے فرقے کی طرف سے جلوس پر سنگباری کی گئی اور پھر جلوس گزرنے کے دوران مکانوں اور گلیوں سے سنگباری کی گئی۔ اس دوران جلوسیوں نے بھی جواب میں سنگباری کی، تاہم اس دوران جب جلوسیوں پر سنگباری کی گئی تب جلوس میں شریک افراد نے گاڑیاں چھوڑ کر جان بچائی۔ تاہم متعلقہ پولیس اور ٹاسک فورس ٹیموں نے چوکسی اختیار کر لی اور کچھ نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند نے جمعرات کی رات دیر گئے چار مینار علاقے کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر میلاد جلوسیوں پر پولیس لاٹھی چارج کی تردید کی اور کہا کہ سوشل میڈیا پر یہ غلط اطلاعات پھیلائی جا رہی ہے کہ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا ہے، جو غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ وین میں موجود DJ کو آگ لگ گئی تھی، جس کے سبب وہاں ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ کسی بڑے حادثے کو ٹالنے کے لیے پولیس کو وہاں سے ہجوم کو منتشر کرنا پڑا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ پولیس نے کوئی لاٹھی چارج نہیں کیا ہے، حالات پرامن اور قابو میں ہیں۔ اس موقع پر کمشنر پولیس CV آنند نے میلاد جلوس کمیٹی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے گنیش اتسو کی وجہ سے میلاد جلوس کو مؤخر کیا تھا۔